بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، اور اگر واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو پھر نماز کس طرح ہوگی؟ تو چلیے سیکھتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر۔ تو دوستوں، آپ جان لیں کہ نماز کے واجبات، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو واجب کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں۔ واجب وہ چیز ہوتی ہے جو نماز کے اندر ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر نماز کے اندر کوئی بھی واجب ہمارا چھوٹتا ہے دھوکے سے، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آگے ہم بتائیں گے۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیا تو پھر آپ کو نماز دہرانا پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، نماز میں جو چیزیں واجب ہیں انہیں بتائیے۔ لیکن دوستوں، یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں وہ باتیں جو نماز کی واجبات سے ہیں، اور اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے واجب چھوٹتا ہے ان کا، اور جس کی وجہ سے ان کی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، یعنی ان کی نماز ناقص اور ادھوری ہوتی ہے۔ تو سوال ہے کہ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں انہیں بتائیے۔ جواب، نماز میں یہ چیزیں واجب ہیں۔ اب یہاں سے نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ پیچھے آپ نے اگر ویڈیو دیکھا ہوگا تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کی شرط میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور تکبیر تحریمہ کے اندر لفظ اللہ اکبر ہونا یہ کیا ہے؟ واجبات نماز سے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی سوال کرے کہ تکبیر تحریمہ شرط بھی ہے اور واجب بھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں دوستو، تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اللہ کے کسی بھی نام سے نماز کو شروع کرنا۔ مثلا کوئی اللہ الرحمن کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ الرحمن اکبر کہہ سکتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی لفظ، لیکن ان تمام الفاظ میں سے صرف اللہ اکبر یہ والا لفظ کہنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا واجب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے اندر اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ نمبر 2، الحمد پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کے وَلَا-الضَّالِّينَ تک پڑھنا یہ پوری واجب ہے۔ نمبر 3، فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں، دیکھیں یہاں پر 2 کا لفظ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت پڑھنا یا الحمد پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ الحمد پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ صرف پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت یا 3 چھوٹی آیات ملانا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ سنتیں اور وتر اور نفل ان کی ساری رکعت میں آپ کو الحمد بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ میں کوئی چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں ملانا واجب ہے۔ لیکن فرض کی جو نماز ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ظہر کی آپ نے نماز کی نیت باندھی ہے، تو ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد اور سورت دونوں پڑھی جائیں گی، لیکن تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ یعنی الحمد پڑھی جائے گی، اور وہ بھی پڑھنا کیا ہے؟ وہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ چلیے، تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا ہمارا واجب ہے فرض نماز میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات کے بعد متصلاً رکوع کرنا، یعنی فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد میں قرات کے بعد، قرات کا مطلب یعنی الحمد وغیرہ جو قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں اس کو قرات بولتے ہیں، قرات کے بعد میں متصلاً یعنی فوراً، متصلاً کے معنی ہوتے ہیں ملا ہوا، فوراً ہی ملا ہوا یعنی ترنت کیا ہے؟ رکوع کرنا ہے، آپ کو اس کے اندر کوئی دیری نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سجدہ میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا، یہ بھی واجب ہے۔ اکثر یہ غلطی مردوں سے ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ واجب جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟
تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی کم سے کم 3 انگلیوں کا پیٹ، کسی بھی 3 انگلی کا، ٹھیک ہے، پیٹ لگنا کیا ہے، یہ زمین سے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، اکثر غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، اور اس پر لوگوں کا اس پہ توجہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہے، نماز ان کی خراب ہو جاتی ہے، ناقص اور ادھوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ درست کر لیں، ٹھیک ہے۔ بہتر تو یہ کہ آپ 5 انگلیاں لگائیں دونوں پیر کی، 5 لیکن کم سے کم 3 لگنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان، درمیان کے معنی بیچ میں، دونوں سجدوں کے بیچ میں کوئی رکن فاصل نہ ہونا، یعنی دونوں سجدوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں آنا چاہیے۔ تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کہتے ہیں قوما، تعدیل ارکان میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 قوما، جلسہ اور سجدہ اور رکوع، ٹھیک ہے۔ قوما، قوما کہتے ہیں یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ تو رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بعد میں جب سر اٹھاتے ہیں رکوع سے تو فوراً ہی سجدہ میں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا سر سیدھا نہیں ہو پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا کریں گے تو اس سے بھی نماز آپ کی خراب ہو سکتی ہے، مکروہ تحریمی ہو سکتی ہے۔ تو رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ربنا لک الحمد بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہی کیا ہے، تعدیل ارکان ہے، یعنی ایک تسبیح کی مقدار ٹھہرنا، یہ کیا ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد دوسرا تعدیل ارکان ہے جلسہ۔ جلسہ کہتے ہیں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یعنی 1 سیکنڈ کی مقدار بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں تھوڑا سا آپ کو گیپ دینا ہے، ہلکا سا وہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ اولا۔ قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا۔ قاعدہ اولا کہتے ہیں یعنی جب آپ 4 رکعت کی نماز پڑھیں گے یا 3 رکعت کی نماز پڑھیں گے تو اس نماز میں جب آپ دوسری رکعت پہ جو بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں قاعدہ اولا، یعنی پہلا والا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اور آخری والا جو قاعدہ ہوگا اس کو ہم بولیں گے قاعدہ اخیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر 2 رکعت کی نماز آپ پڑھیں گے تو اس میں صرف قاعدہ اخیرہ ہوگا، قاعدہ اولا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ اولا جو ہے، یہ اگر 2 قاعدے ہیں تو پہلا والا قاعدہ اولا ہوتا ہے، یہ واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ اخیرہ جو ہوتا ہے تو وہ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بات نہیں کر رہے۔ قاعدہ اولا میں یعنی پہلے والے قاعدہ میں تشہد کے بعد یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد کچھ نہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے اس کے بعد میں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، واجب ہمارا چھوٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہر قاعدہ میں پورا تشہد پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہر قاعدہ میں پورا تشہد پڑھنا یعنی اتحیات کو مکمل کمپلیٹ آپ کو پڑھنا ہے، اس کا ایک ایک حرف کیا ہے، وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایک حرف میں بھی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ لفظ سلام 2 بار کہنا، ٹھیک ہے۔ جو ہم سلام پھرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے اندر جو السلام ہے یہ کیا ہے، واجب ہے، اور علیکم ورحمۃ اللہ جو ہے یہ سنت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ السلام 2 بار ہونا، یعنی ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وتر کی نماز جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے 3 رکعت، اس نماز کی تیسری رکعت میں الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد میں ایک تکبیر کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں، اور اس کے بعد میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعائے قنوت پڑھنا بھی نماز میں واجب ہے۔ اس کے بعد ہے تکبیر قنوت، یعنی جو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ تکبیر بھی واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ نے پڑھا تھا تکبیر تحریمہ، تو وہ فرض میں آتی ہے بلکہ شرط میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تکبیر قنوت جو ہے یہ واجبات میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تکبیریں ہوتی ہیں سجدہ میں جانے کے لیے اللہ اکبر، سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر، یہ ساری تکبیریں سنت میں آتی ہیں۔ فی الحال ہم واجب کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر واجب کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے عیدین کی 6 تکبیریں، یعنی عید اور بقرعید کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جو 6 تکبیریں ایکسٹرا
اور زائد ہوتی ہیں اس کو یہ تکبیریں کیا ہے واجب ہوتی ہیں۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع یہ بھی کیا ہے واجب ہوتی ہیں، اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا۔ جہری نماز کہتے ہیں وہ نماز جس میں امام بلند آواز کے ساتھ قرات کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھتا ہے۔ کون کون سی نمازیں ہیں؟ فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اور عشاء کی نماز ہے۔ ان نمازوں کو جہری نماز کہتے ہیں، اور جمعہ کی نماز بھی کیا ہے وہ جہری نماز ہے، یعنی وہ نماز جس میں تیز آواز سے امام قرات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم تیز آواز سے قرات نہیں کریں گے، تو یہ حکم جو ہے وہ امام کے لیے ہے۔ ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا، یعنی بلند تیز آواز سے قرآن پڑھنا، اور غیر جہری میں، غیر جہری کون سی ہے؟ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دو نمازیں غیر جہری ہیں، یعنی آہستہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو جو آہستہ والی ہے اس میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور جو بلند آواز سے پڑھنے والی نماز ہے اس میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، یعنی جو ترتیب ہے وہ ترتیب سیریل بائی سیریل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے الحمد پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو ہے وہ سیدھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے رکوع کر لیں، اس کے بعد میں الحمد پڑھیں، اس کے بعد سجدہ کریں، تو یہ ترتیب بگڑ جائے گی۔ تو ہر چیز کا، ہر واجب اور ہر فرض کا اس کی جگہ پر ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد ہمارا واجب ہے رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، ٹھیک ہے۔ رکوع کرنا تو فرض ہے، لیکن ایک بار کرنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور سجود کا 2 ہی بار، یعنی سجدے کا 2 ہی بار ہونا یہ ضروری ہے ہر رکعت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا واجب ہے کہ دوسری سے پہلے قاعدہ نہیں کرنا، یعنی دوسری جب تک آپ کی 2 رکعتیں نہیں ہوتی تب تک کہ آپ التحیات پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں آپ التحیات نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری میں اور چوتھی رکعت میں آپ کو التحیات کے لیے بیٹھنا ہے اور آپ کو التحیات پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ آیت سجدہ قرآن پاک میں 14 ایسی آیتیں ہیں کہ جن کو آپ پڑھتے ہیں یا جس کو سنتے ہیں تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے نماز کے اندر وہ آیتیں پڑھی ہیں تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اور سہو ہو، سہو کے معنی غلطی ہو، تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی نماز میں واجب ہے۔ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے اس کی انشاءاللہ میں ویڈیو اس کے بعد آپ کو مل جائے گی اسی چینل کے اوپر، تو اس کو ڈیٹیل میں بعد میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال آپ سمجھیں کہ سجدہ سہو کہتے ہیں وہ سجدہ جو ہماری نماز میں غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو سدھارنے کے لیے آخری میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سجدہ سہو، ٹھیک ہے۔ اس کی کمپلیٹ ویڈیو آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا واجب ہے 2 فرض یا 2 واجب یا واجب اور فرض کے درمیان میں 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو چیزیں فرض ہیں، مثال کے طور پہ سجدے کرنا کیا ہے فرض ہیں، ٹھیک ہے، دونوں سجدے فرض ہوتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں اگر آپ نے اتنی دیر کر دی جتنی دیر میں 3 تسبیح پڑھ سکتے ہیں، 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اتنی دیر تک اگر آپ نے اس کو لیٹ کر دیا ہے تو پھر آپ کا واجب جو ہے وہ چھوٹ گیا۔ تو اگر آپ کا واجب چھوٹا ہے تو پھر آپ کی نماز ادھوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے دھوکے سے کیا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر آپ کو نماز دہرانا پڑے گی۔ اسی طریقے سے 2 واجب کے درمیان میں ڈیلے کرنا یعنی لیٹ کرنا، یا ایک واجب اور ایک فرض اس کے بیچ میں کر دینا دیری، ٹھیک ہے۔ کتنی دیری؟ 3 تسبیح کی مقدار، ٹھیک ہے۔ 3 تسبیح یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 3 تسبیح ہے، ٹھیک ہے۔
تو 3 تسبیح جتنی دیر میں ہم پڑھ لیتے ہیں، اتنی دیر تک اگر آپ نے دیر کر دیا تو پھر آپ کو نماز دہرانا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے واجب، امام جب قرات کرے یعنی جب قرآن پڑھے، وہ الحمد یا سورت وغیرہ پڑھے، تو مقتدی کا خاموش رہنا، یعنی جو نمازی ہیں پیچھے، ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز امام کے پیچھے، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم امام کے پڑھنے کے وقت میں ہم خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے، چاہے امام تیز آواز سے پڑھے چاہے دھیمی آواز سے پڑھے۔ اور سوا قرات یعنی قرآن پڑھنے کے علاوہ تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا، یعنی امام کو فالو کرنا، امام جس طرح کرے گا اسی طرح ہم کو بھی کرنا، اس کی نقل کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ نماز کے واجبات ہیں، تو ان کو آپ یاد کر لیں، اور اس میں جو کمیاں آپ کو لگتی ہیں اس کو آپ درست کر لیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے بھائیوں کی ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری نمازیں کیا ہو رہی، خراب ہو رہی ہیں، ادھوری ہو رہی، ناقص ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد میں ایک ویڈیو آئے گا جس کا نام ہے سجدہ سہو، ٹھیک ہے، سجدہ سہو کا تعلق واجبات نماز سے ہے، تو سجدہ سہو کا جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس سے پہلے آپ کو یہ والا ویڈیو دیکھنا ضروری ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگر آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔